اور مداخلت ہوتی کیسے وہ اور مداخلت کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک کم از کم مداخلت یہ ہو سکتی ہے، کم از کم بہت ہی معصوم مداخلت، کہ میں بھی جاؤں گی ساتھ میں. کہ سسر صاحب کی جو تھا نا یہ تھا کہ یہ کہیں یہ نہ ہو یہ گھر علیحدہ کروا لے تو میں ان کو کم سے کم ملنے دیں. گھر میں ہوتے تھے تو ماں آ کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، رات سونے سے پہلے. باہر ہیں تو وہ سسر نے پک اینڈ ڈراپ کرنی ہے. تو یہاں پر اس کو یہ مشورہ ہے ہماری طرف سے کہ بھائی مشورہ اس لیے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میرا مشورہ مانا جائے گا. مشورہ صرف مجھے جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں، یہ میرا ریزن ہے اور اس وجہ سے اس کا یہ فائدے ہو سکتے ہیں. اگر نہیں مانا گیا کوئی بات نہیں، آپ پہلے جیسے ہو جائیں. پرابلم کہاں آتی ہے کہ جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں مشوروں میں بٹھایا جاتا ہے وہاں پر پھر وہ جو باہر سے آئی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے یہ میری باتیں نہیں سن رہے، یہ میری باتیں کوئی ویلیو دیتے نہیں، میں کیوں مشورہ دوں. اور صرف یہ نہیں کہ بہو ایسا کر رہی ہوتی ہے، جو داماد ہوتے ہیں گھر کے وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اگر جو گھر کے داماد ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار آفٹر آل میں داماد ہوں، مجھے شامل نہیں کیا فیصلے میں، اب جائیں جو مرضی کریں. جو مداخلت سے بھی بڑا ڈیمیج ہے وہ یہ کینہ ہے. کور مسئلہ یہ ہے، جب ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے، صحیح فیصلہ ہوگا تو بھی کرنے دیں اسے، غلط فیصلہ ہوگا تو بھی کرنے دیں اسے. میں یہ بتا رہا تھا مصطفی بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے جہاں چھوڑی تھی نا جی مزہ نہیں آیا یار اس کو. یار بات پتہ کیا ہے، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے نا کہ زندگی ایسے ہوگی ویسے ہوگی یہ ہوگا بات وہ تو سن ہوگا. لیں پہلے میری پوری. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ دونوں ایک دوسرے کو بات کرنے نہیں دے رہے اور ایک دوسرے کی بات میں کر رہے ہیں مداخلت. تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ کا ٹاپک یہی ہے، مداخلت. رشتے جب بنتے ہیں میاں بیوی کے تو اس میں لوگ انٹرفیرنس کرتے ہیں اس رشتے میں. کئی دفعہ بیوی کرتی ہے، کئی دفعہ شوہر کرتا ہے، کئی دفعہ دوسرے کوئی جس کو مسٹر خام خواب کہہ سکتے ہیں، تھرڈ پارٹی کہہ سکتے ہیں، وہ بہت سی مداخلت کرتے ہیں. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ شادی کے بعد ایک نیا جوڑا جب گھر میں موجود ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے ان کو اپنے فیصلے کرنے ہیں، کیسے ان کو فیصلے کرنے دینے ہیں اور کون سی ان کی حدود ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس میں اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم مصطفیٰ بھائی سے پوچھیں گے. مصطفیٰ بھائی، ہمارے ہاں جو انٹرفیرنس ہوتا ہے اس میں اس کو ہم اگر کچھ اس کے تقسیم کر لیں تو سب سے پہلے جو حصہ جس پہ ہم بات کریں گے یا کرنی چاہیے ہمیں وہ ہے فیصلہ سازی میں لوگ مداخلت کرتے ہیں. فیصلہ سازی سے علی بھائی سے بھی میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے بڑی زبردست ایک روشنی ڈالی اس پہ بڑے بلب کے ساتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرسنل، وہ یہی بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے چھوٹے بلب سے روشنی ڈال دیں. ایک پرسنل فیصلے ہیں، دوسرے ہیں گھر کے اندر کے فیصلے، تیسرے ہیں بڑے خاندانی فیصلے. ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر کے ہم اگر یہ بتا دیں اپنی آڈینس کو کہ پرسنل فیصلے مثال کے طور پر میاں بیوی دونوں کے فیصلے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب جانا ہے، کب آنا ہے. ایک ہے خاندانی فیصلے، خاندان بلکہ اس سے پہلے گھر کے فیصلے. گھر کے فیصلوں میں گھر کی سیٹنگ ہے. اب والدہ کہتی ہیں یا والد صاحب کہتے ہیں یہ صوفہ یہاں پہ نہیں پڑا ہوگا، تو اس میں کیا بیوی کو اختیار ہے بولنے کا یا وہ کس حد تک بول سکتی ہے. تو یہ اس کی تقسیم اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پرسنل فیصلوں پر کہ اس میں بیوی اور شوہر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چیزیں اگر طے کرتے ہیں تو کون سی چیز، کون سی حدود بیوی کی ہیں، کون سی حدود شوہر کی ہیں اور کون کس فیصلے میں مداخلت کر سکتا ہے. پھر ہم آئیں گے کہ باہر سے کتنے لوگ اس میں مداخلت کر سکتے ہیں. چلو آپ کو جزائے خیر دے، یہ بہت ہی جو ہے نا وہ اہم موضوع آپ نے چوز کیا الحمدللہ. دیکھیے اس سے پہلے کہ آپ جوائنٹ ڈیسیشن میکنگ کی بات کریں، یعنی یہ کہ دو لوگ مل کے کوئی ایک فیصلے پہ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہماری پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر ایک علیحدہ شخصیت، علیحدہ کردار، اس کے اپنے ماضی کے تجربات ہیں، اس کی مستقبل کی امیدیں ہیں. اسی طرح بیوی ایک علیحدہ انڈیویجول ہستی شخصیت موجود ہے، ٹھیک ہے. یعنی بعض دفعہ آدمی یہ کہے کہ یار ساری زندگی وہ ایک خاص طرح کا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتی رہی، مثال ہے. ہاں اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اب بہت ہی چھوٹا ڈیسیجن ہے کہ اب کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہے. چونکہ میرے والد صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک خاص ٹوتھ پیسٹ لے کر آتے تھے اور مجھے بچپن سے وہ استعمال کرنے کی عادت ہے، اب میں کہوں گا کہ میری بیوی بھی وہی استعمال کرے. اینڈ وائس ورسا.
کیونکہ جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ کی جو والدہ ہیں وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بچہ یہ والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، تو اب وہی ہوئے گا ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے. اور میں جو ہے وہ یہ جسٹ ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ یعنی ڈیسیجن میکنگ میں، چوائسیز میں آپ باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ٹائم دیا جائے دونوں کو، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھ سکے. ایک بات ہمیشہ یہ بات مرد کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ انوائرمنٹ اس نے کریٹ کرنا ہے، گھر میں انوائرمنٹ اس نے کریٹ کرنا، وہ تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو جیسے چاہے رکھیں، کنڈیوسو اس نے مرد نے بنانا ہے. تو اگر انوائرمنٹ پازیٹیو ہوگا، تھرائیونگ ہوگا، تو ریلیشن شپ اسی طرح بلڈ ہوگا. اگر کنڈیمننگ ہوگا اور یہ ہوگا کہ جی ہر وقت جو ہے نا ہر چیز پر اعتراض ہو، تو کیا ہوگا؟ تو مسائل ہوں گے. میں اس کو یہ کہوں گا کہ پک یور بیٹلز. جی، ہم ہر چیز کو جنگ سمجھتے ہیں، وہ جنگ نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی لڑائی، کرمشز جنہیں کہتے ہیں نا. کہ اب آپ فار ایگزامپل ٹوتھ پیسٹ والی بات ہے، اگر بیگم کہتی ہے کہ جی میں نے ایکس یوز کرنا ہے یا میں نے منجن یوز کرنا ہے، کر لینے دو یار. کچھ چیزوں کو اگنور کرنا بھی ضروری ہے. جی بالکل. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی نہیں، وہ چونکہ ہمارے گھر میں یہی جوائنٹ، اب یہاں پر پھر وہ جوائنٹ والی بات آ جائے گی، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ جوائنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، سب کا یہ آتا ہے، تو بھی سب تو تم بھی وہی والا لوگ ہی جو سب لا رہے ہیں. اب جس طرح فار ایگزامپل ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ میں کسٹرڈ جیلی نہیں کھاتا، جی نہیں کھاتے. بیگم میری کو بڑا شوق تھا کسٹرڈ جیلی کا، ان کے گھر میں یہ ہر وقت یہی ڈش ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب یار اگر تمہیں شوق ہے تم کھا لو، مجھے نہیں شوق ہے، میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے نہیں پسند، رائٹ. صحیح. تو اس میں کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جن کی میں خیال ہے جن کی طرف جنید بھائی بات کر رہے ہیں نا، ان فیصلوں میں شاید اتنا ایشو نہ آئے انیشلی بات کر رہا ہوں. علی بھائی میں ذاتی طور پہ پتہ کیا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خاندانی جھگڑوں کو دیکھیں گے نا تو وہ یہیں سے بلڈ ہوتے ہیں. پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی یہیں سے بلڈ ہوتے رہتے ہیں. تم نے ایسا کر دیا. اچھا مثال کے طور پہ بچی جس گھر سے آئی ہے وہاں مرچیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال رہی ہو، اب مرچیں زیادہ ہیں اور یہ ہے. اچھا اب اس کو کہیں گے کہ بھائی تم نے ایسے پکانا ہے، وہ کہے گی میں کیا کروں اب یہ بہت بیسک، بہت ایسے جھگڑے ہیں جو کہ جھگڑے ہی نہیں ہیں، یہ چوائسیز ہی نہیں ہیں، یہ بن جاتے ہیں. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ جناب اس بچی کو مسئلے شروع ہوئے، اس نے بجائے اس کے کہ اپنے شوہر سے بات کی، اس کو کانفیڈنس میں لیا، اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ اچھا کس طرح سے ٹیکٹفلی سمجھا لے کہ بھائی میری چوائسیز ہیں 20 سال سے بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آج نہیں بنی. اور اسی طرح مرد کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی، بجائے اس کے کہ وہ دونوں ان کو آپس میں سیٹل کر لیں، لڑکی ماں سے بات کرتی ہے، لڑکا اپنی ماں سے یا باپ سے بات کرتا ہے، اور پھر مداخلت کو انوائٹ کیا جاتا ہے. نہیں وہ یہ آپ نے جو مثال دی نا، میں نمک مرچ ہمارے گھر میں نہیں تھا. بچپن سے ہم نے دیکھا ابو جو تھے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، تو ہم نے نمک مرچ تھا ہی نہیں کبھی، تو ان کے گھر میں نمک مرچ تیز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پہلے دن میں نے کہا بھائی ہمارے تو نمک مرچ نہیں ڈلنا، اپنی مرضی کا ٹیبل پہ پڑا جس نے جتنا ڈالنا. کہا پہلے یار تو اتنا پھیکا کھانا میں کیسے کھاؤں گی. میں نے کہا آپ کھانے کے 2 پورشن بنا لو، آپ کو جو ٹیسٹ کا مزے کا ہے آپ اپنی مطابق سے نمک مرچ ڈال لو، میرے لیے گھر کے لیے باقی سب کے لیے جو بن رہا ہے وہ نارمل کر لو. اتنی سی بات تھی، مسئلہ حل ہو گیا. اور انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے الگ نہیں بنایا ہوگا، نہیں بنایا اس کے بعد نہیں بنایا. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ ایکسٹرا ٹیبل سے ڈال جاتا تھا، لیکن آج تک 25 سال ہو گئے الحمدللہ وہ سیپریٹ نہیں بنا، بلکہ اب ان کا بھی ٹیسٹ یہ بن چکا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ تو آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم جو ہے نا وہ زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا تیر کے اوپر آئیں جی پلیز، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک سطح پہ، ایک کنارے پہ لے کے چلتے ہیں. میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ ہے کچھ چیزیں، جس طرح میں نے کہا کہ پرسنل، ٹھیک ہے، وہ لڑکی کی جو خواہشات تھی، لڑکے کی جو خواہشات تھی وہ ہیں، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، آگے بھی کسی ایپیسوڈ میں کریں گے. آج ہے میاں بیوی دونوں نے ایک فیصلہ کیا کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ ہم دونوں یہ کریں گے. کل ڈنر پہ، مثال کے طور پہ کل ڈنر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، کل ڈنر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا صبح ہم نے واک کرنے جانا ہے، یا اس ٹائم پہ ہم نے اس ٹائم پہ ڈنر کیا کرنا ہے، یا اس ٹائم پہ سو جانا ہے دونوں نے، ٹھیک ہے. تو گھر میں انہوں نے اپنے حساب سے کچھ فیصلے کر لیے. جی
اب وہ جو ایک ان کی اپنی فیملی ہے, مطلب جوائنٹ فیملی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے خیال جوائنٹ فیملی کے ہی جوائنٹ مسئلے فیملی ہوں کی گے, مثال ہے کہ جی، جب جی. ٹھیک ہے. انڈیویجول رہنا تو وہاں پر اب کون کون لوگ ہیں جو ان کو ان کے اس طرح کی پرائیویسی میں مداخلت کر سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں, کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, یہ ہے ایشو. اچھا دیکھیں جی, اس صورتحال میں جو ہے نا وہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں اس میں کوئی بھی مداخلت کر لیتا ہے اور مداخلت کرنا فرض عین سمجھتا ہے. ہاں اسی فرض عین کو جی ہم ٹھیک ہے. فرض غین اچھا, کرنا چاہ رہے اور مداخلت ہوتی کیسے وہ اور سمجھنا مداخلت ہے. کیسے ہوتی ہے, یہ ایک کم از کم مداخلت یہ ہو سکتی ہے, کم از کم بہت ہی معصوم مداخلت, کہ میں بھی جاؤں گی ساتھ میں یا جاؤں گا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی بالکل معصوم ہے, مداخلت ہے. اس سے بھی معصوم ہاں ہے. اسے وہ کل تو ہم نے کھانے کا تمہارے لیے پلان بنا, ہم نے بنایا ہوا تھا, ہاں اس سے بھی معصوم ہے. جی جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے, وہ بہت ہی فائن مداخلت جس کو آپ ٹریس بھی نہ کر سکے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایسی مداخلتیں ہوتی ہیں. نہیں یہ تو ان کا پیار ہے نا یار, کل آپ کے لیے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے, ہم پرسوں کر لیتے ہیں, پرسوں بھائی نے بلایا ہوا ہے. مطلب نہیں جان دینا. نہیں یہ یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے سمجھنا کہ کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, ہاں کھیلیں گے تو سیکھیں گے. صحیح بات. صحیح بات, بڑے ہو گئے نا آپ. ہاں وہی نا, ان کو بڑے ہونے تھے. اینی ویز آپ سوری بات کنٹینیو. تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا دیکھیں, جب بھی کبھی لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے, اب وہ رہ رہے ہیں, تو ان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے وقت چاہیے, تو فری ٹائم دیں ان کو. بالکل. بیشک وہ ڈنر پہ جا رہے ہیں یا جو ہے نا وہ کچھ سیکھ رہے ہیں, یا جو ہے نا کوئی پرائیویٹ ٹائم ان کو چاہیے, یا واک پہ جا رہے ہیں, تو رستے میں بات کرتے جائیں گے, جانے دیں, لیٹ دیم. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں, اور اس کے پیچھے فیئرس ہوتے ہیں, خوف ہے ہاتھ سے نکل جائے گا, ہاتھ سے نکل جائے گا, لڑکی قابو کر لے گی, کنٹرول فریک, کنٹرول جو ہے نا وہ ہو جائے گا, ڈیسیژن میکنگ ساری کی ساری وہاں سے ہونے لگ جائے گی. ماں نے بھی جو ہے نا وہ ایسے سوچنا ہے, باقی لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ ایسے سوچنا ہے, پتہ نہیں کیا. اچھا یہ سوچ کیوں آتی ہے ویسے یار, آن سیریس نوٹ, آلدو ہم مداخلت سے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑا ہے کیونکہ اب آپ سسر بھی ہیں, تو ہم یہ پوچھ لینا کہ یہ سوچ کیوں آتی ہے. کیوں جی؟ اس پہ سسر بھی ہوں, لیکن میں سسر ہوں اس طرح سے کہ میرا داماد ہے. ہاں پھر بھی یہ نہیں ہے نا, وہ مطلب گھر پہ ایک ہوتا ہے سسر ہونا, بہو, گھر پہ بہو کا ہونا, اور ایک گھر پہ آئے یہ گی تو تو بیٹی سر یہ دونوں طرف ہو رہے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ میں ابھی ایک کیس کر رہا ہوں جہاں پر سسر صاحب جو ہیں, یعنی کہ جو خاتون کے جو والد ہیں, وہ ساس کا رول پلے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی جی, اور وہ نہیں ہوگی نا ساس ان کی, نہیں سب کچھ ہے. وہ یہ کہ جی چیک کرو, نظر رکھو, اس نے تم سے بات کی ہے, پتہ نہیں جھوٹ بوت نہیں بول رہا ہے. یہ میں کیس کر رہا ہوں اس وقت پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, تو وہ چاہے جو بھی ہو, مقصد میرا یہ کہ یہ مداخلت کرنے کی جو آپ نے فیئرس کی جو کہ بات کی نا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ فیئر کے زیادہ, میرے نزدیک فیئر سے زیادہ کنٹرول کا مسئلہ ہے. کنٹرول, ہاں, یہ میری کمانڈ سے نکلنا نہیں چاہیے. اچھا میں کنٹرول کیوں رکھنا چاہتا ہوں سر؟ ابھی ایک کیس میرے پاس آیا ہے, میں چیلنج علاقہ اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کیس میرے پاس آیا, اور وہ سسر صاحب جو ہیں وہ بہو اور بیٹا, ان کے آگے اس کے 6-7 سال ہو گئے ہیں شادی کے, آگے بچے بھی ہیں ان کے. وہ سسر صاحب جو ہیں وہ بہو کو بھی انہوں نے پک کرنے جانا ہے, شوہر کو اجازت نہیں, حالانکہ دونوں کا دفتر, دونوں کام کرتے ہیں, دونوں کا دفتر دوسرے کے راستے میں ہے, مطلب شوہر کے راستے میں بیوی کا دفتر, چھوڑ کے بھی صبح جا سکتا ہے. لیکن سسر صاحب کا ہے کہ نہیں, تم زیادہ ٹائم اس کا گزارو گے, اس کو یہ پک اینڈ ڈراپ کرو گے, تم پتہ نہیں تم کہاں چلے جاؤ. ہاں یہ میں آپ کو فیکچوئل ایشوز بتا رہا ہوں. یعنی شادی اس نے کی ہے لیکن ہاف میرج کی ہے, ہاف میرج کی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایشوز ہیں لوگوں کے, پریکٹیکل ایشوز ہیں. یار ہم لوگ کس مطلب کہ کون سے ٹاپکس پہ ہم بات کریں, کون سے پہ نہ کریں بھائی, کیا موضوعات چل رہے ہیں دنیا میں. آپ امیجن کریں کہ میں تو حیران رہ گیا یہ جملے سن کے اس کے بندے کے, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے, جہاں پہ ان کا جھگڑا ہوا, وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ یار بائک پہ مجھے بٹھاتے ہیں اپنے پیچھے, میرے سسر ہیں, میرے باپ ہے, میں آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو کہہ رہے تم میرے باپ پہ شک کر رہی. مطلب دس از دا ایشو آف دا میرج. ان کا جھگڑا اس چیز پر ہے. اور وہ سسر کو کئی دفعہ وہ کہہ چکی ہے کہ جی وہ ابو ہمیں لے لیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا, یہ ڈیوٹی میری ہے. اب آپ امیجن کرتے کہ یہ وہ سینیریوز ہیں جن کا آپ بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یار میں کروں تو کروں کیا. یہ مداخلت, اس کی ریزن کیا تھی میں وہی بتا دیتا ہوں. بعد میں جب میں ان کا کیس کر رہا ہوں تو ریزن کیا سمجھ آئی کہ سسر صاحب کی جو تھا نا, یہ تھا کہ کہیں
یہ نہ ہو یہ گھر علیحدہ کروا لے تو میں ان کو کم سے کم ملنے دیں. گھر میں ہوتے تھے تو ماں آ کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, رات سونے سے پہلے. باہر ہیں تو وہ سسر نے پک اینڈ ڈراپ کرنی ہے. یہ تو یار عجیب سا یہ تو مطلب بڑا کیس ہے یہ سر یہ بھی کر رہا ہوں یار. یہ آپ مداخلت مطلب کی کوئی 20 سال انتہا میں ہے. 22-25 سال میں اپنے بچے کی اتنی تربیت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, شادی کا مقصد دیکھیں, اسلام نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہے نا, وہ میاں بیوی کا کچھ چیزیں ضرورت انسان کی ہوتی ہیں اس طرح کی, وہ اس کو وہیں سے پوری ہونی ہے. اگر وہاں پہ بھی آپ لوگ اس طرح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو یہ زیادہ موقع مل رہا ہے, Exactly. یہ باقاعدہ زیادہ موقع ہے کہ آپ اس کو الگ کر دیں گے 2-4 دنوں میں. اور اس میں وہ جو لڑکا ہے وہ اپنی عورت کو کیا کہہ رہا ہے, ان کا میاں بیوی کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو, وہی کہتی ہے کہ یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی الاؤڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب تک ہم ان کے ساتھ ہیں, جب تک وہ زندہ ہیں, ہمیں ایسے ہی برداشت کرنا ہے. میں نے کہا یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی. یہ اس طرح کے کیسز کئی میں نے بھی حل کیے ہیں. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم نے علم کی ایک سائڈ لی ہوئی ہے, دوسری سائڈ نہیں لی. وہ علم کی ایک سائڈ کیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے. اچھا, ماں باپ نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دو. دے دو. ہاں ماں باپ یہ نے کہہ دیا ہے کہ بس یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا ایک سائڈ اس کی پوری ہے, اور وہ پوری بھی نہیں, ایکسٹریم ہے. اس میں جو ہے نا وہ پورا پہنچا ہوا ہے پیک پہ کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اور دوسری طرف کیا حقوق ہیں. حالانکہ یہاں پر یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو نا تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. اب ماں باپ بھی اگر کہہ رہے ہوں کہ بھائی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی, یا مسجد نہیں جانا تم نے نماز پڑھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد جانا نماز پڑھنے کے لیے, تو یہاں اطاعت نہیں ہوگی والدین کی, یہاں نافرمانی نہیں کر رہے ہم, یہاں ان کی بات نہ ماننا اللہ کا حکم ہے. بالکل. اور پہلے بات ماننا اللہ کا حکم تھا کہ اگر اطاعت کی اور اچھی بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میں پھر بات مانتا ہوں ان کی. تو یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ یار معاشرے میں, سوسائٹی میں والدین مجھے جو چیز کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس میں اس کا کوئی حق تو نہیں مر رہا, اس میں اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو والدین کی اطاعت کریں, لیکن اس کے حقوق کو اور خاص طور پہ اپنے حقوق کو سب کو نہ ماریں, بیٹھ کے بات کریں. مجھے نا اس دن کسی نے کہا, کہنے لگے آپ کو پتہ ہے جی دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اللہ نے کیا بنایا تھا. میں نے کہا یار کیا کہنا چاہتے ہو, کہتے میاں بیوی کا. یار بات تو ٹھیک ہے, ماں باپ تو بعد میں آئے ہیں, پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا بنا. میں کہہ رہا یار بات تو وہی سوال ہو گیا, پہلے انڈا ہے یا بھائی مرغی آئی. نہیں کہہ رہا کہ آدم مرغی. ہاں, تو وہ ماں باپ کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یا سب سے پہلے میاں بیوی کا بنایا ہے, تو میاں بیوی ماں باپ. نہیں میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات مذاکر کہہ رہا ہوں, میں تھوڑے سے لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جی تو اس رشتے کو آپ امپورٹینس ہی نہیں دیتے ہیں. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اس کو بھی ایکول امپورٹینس دینی. کچھ دلائل نا ہمارے معاشرے میں وہ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 40 کی عدد والا دلیل سنی ہے آپ نے, 40واں جو ثابت کیا ہے ایک مولوی صاحب نے, ٹھیک ہے, اس نے ہر 40 کے عدد سے 40واں ثابت کیا. اس نے کہا دنیا میں دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن رہے, اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اس کو 40 دن تک ڈبو کے رکھا, ٹھیک ہے. ایسے اس نے نا پورا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک 40 دیکھو ثابت ہو گیا, 40واں, ٹھیک ہے. تو یہ تو چیزیں 11واں کیسے 40 تو سر جی اب کیا کرنا چاہیے اس موضوع پر کہ وہ جا رہے ہیں تو گھر والوں کو ان کو رہنے دینا چاہیے. شروع کی بات کر رہے ہیں ہم 1-2 مہینے کی, یار اس کے بعد بھی جانے دیں. ہاں میں تو 1-2 مہینے کے بعد کون سا جو ہے وہ آپ نے شروع میں ہم نے بات کی نا کہ مداخلت کے فیصلوں کے 3 پیرائے ہیں, ٹھیک ہے. جو میاں بیوی کا پرسنل فیصلہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو کیا پہننے دوں گا یا کیا پہننے دوں گی شوہر کو, ٹھیک ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے فیصلے ہیں کہ جن میں کسی کو بھی ایوری بڈی انکلوڈنگ پیرنٹس آر تھرڈ پرسن, ٹھیک ہے. یہ اس کمرے کے اندر کے فیصلے ہیں. اس میں خوشبو کون سی لگانی ہے, بھائی وہ اگر شوہر کو پسند آ رہی ہے خوشبو, ماں کو نہیں پسند آ رہی تو بھائی شوہر کے لیے لگا رہی ہے نا, ماں کے لیے تو نہیں لگا رہی, کریکٹ. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ میرا خیال ہے ان کو کمپلیٹ لبرٹی دینی چاہیے. ان آپس میں کس طرح ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا وہ سیپریٹ اسٹوری ہے, ایسے ٹھیک. سیکنڈلی اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ حدود تھوڑی سی بڑی کریں گے. اب وہ جوائنٹ فیملی ہے تو اگر بھائی لیٹ سے آپ نے یہ کہا کہ جی گھر کا, بیوی کہتی ہے کہ جی مجھے یہ والے رنگ کا صوفہ یہاں ہونا چاہیے, تو یار تمہیں اس رنگ کا صوفہ لینا ہے, امی سے بات کر لو, کنونس کر لو, سارے بیٹھتے ہیں ایز اے فیملی اور ایک ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو اس میں اگر اس ڈیسیجن میکنگ میں بیوی جو ہے اس کا ڈیسیجن نہیں مانا جاتا یا اس کا مشورہ نہیں مانا جاتا
تو شی شوڈ ایکسیپٹ اٹ ود خندہ پیشانی کہ بھی ٹھیک ہے یہ گھر کا فیصلہ ہے، اس ٹھیک میں بڑے فیصلہ کریں اب گے. میں نے ایک مشورہ دیا وہ نہیں مانا نہیں گیا. مان. تھرڈ جو ہے وہ ہے آپ کا فیملی میٹر. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. سر میں اس کو اپنے بھائیوں بہنوں کی ساری باتیں بتاتی ہوں، اس کے گھر والے مجھے کچھ نہیں پتہ چلنے دیتے. یہ بہت زیادہ عام مجھے سننے کو اس میں دوسرا پوائنٹ بھی ذکر کر دوں کہ کئی دفعہ رشتوں میں مداخلت جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے کوئی بھائی یا بہن اس کا بھی رشتہ ہونا باقی ہے، تو گھر والے اس کی بات چیت کہیں پہ بھی چل رہی ہے، تو یہاں پر یہ بیوی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پوچھنا چاہیے، مجھے سب بتانا چاہیے، اور وہ نہیں بتا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، کئی ایک وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر کے دونوں چیزوں کا پھر ہم اکٹھی بات کر لیتے ہیں کہ بیوی کہاں تک گھر کے کاموں میں، یا جس طرح صوفے کی آپ نے مثال دی، تو اس کے کام کس طرح کے کاموں میں مداخلت کر سکتی. دیکھیں اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ جب شادی ہو گئی ہے نا تو اب وہ پرائی نہیں ہے، وہ اس خاندان کا اب حصہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ اپنی 10 سال کی بچی اگر آپ کے پاس ہے اور ایک آپ 22 سال کی لڑکی کو بیوی بنا کر بہو بنا کر لائے ہیں، تو اگر وہ 10 سال کی بچی سے آپ مشورہ کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے گھر کا فرد ہے نا، یا کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی مشورے میں بٹھانا چاہیے. پرابلم کہاں آتی ہے کہ جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں مشوروں میں بٹھایا جاتا ہے وہاں پر پھر وہ جو باہر سے آئی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے یہ میری باتیں نہیں سن رہے، یہ میری باتیں کو ویلیو دیتے نہیں، میں کیوں مشورہ دوں. تو وہ ایک کیا کہتے ہیں گراؤنڈ رولز لے ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر بنا دینا، ڈیفائن کر دیں. میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مشاورت کرتے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑا ہے ہی مسئلہ. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے بھائی اس گھر کی بات اس گھر میں نہیں جانی چاہیے، بالکل صحیح. لیکن اب کیونکہ جاری ہوتی ہیں، وہاں سے کوئی اس طرح کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں، فون آ رہے جی ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کام ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بات چل رہی تھی، اپنے گھر کی بات ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے، کہ میں اگر اپنی سسٹر کا کہیں رشتہ کرنا، ہمارے گھر والے میری بہن کا کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ دیر بات چلی نہیں ہوا، اب وہاں سے اگر فون آتا ہے کہ وہ آپ کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہوا، معاملات اس طرح ہوئے، تو کئی دفعہ پھر وہ کہتے ہیں یار ادھر کی باتیں ادھر کیسے جا رہی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو اس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حسد اور نظر کا، کہ جتنے زیادہ لوگوں کو پتہ ہوگا وہ خاندان سے باہر یا جو بھی معاملات ہیں، وہ پھر حسد اور نظر کا معاملہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کئی لوگ نہیں کرتے. اب اس میں یہاں 2-3 چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جو فیملیز نہیں بٹھاتی وہ بٹھائیں ساتھ مشورے میں، اور اگر لڑکی کی عادت ہے کہ وہ آگے باتیں بتاتی ہے تو اس کو کچھ چیزوں میں دیکھیں اپنی ٹھیک ہے پرسنل باتیں، اپنی ماں سے مشورہ کرنا ہے کیا پکاؤں کیسے پہنوں، اپنے شوہر کو کیسے معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ آپس میں اس طریقے سے مشاورت کر سکتی ہے، لیکن ہر چیز بتانی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. بتانی چاہیے ہی نہیں نا، چاہیے ہی نہیں، بتانی ضروری وہ نہیں تو ہے. آپ ہی نے وہ مطلب شاید وہ حدیث سنائی تھی نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً جو میاں بیوی کی باتیں ایک دوسرے سے کوئی شخص اگر کوئی باہر کرتا ہے آپس کی بات کو، وہ تو پرائیویٹ ان کی باتیں ہیں نا. ہاں لیکن یہ بھی تو اسی کی پرائیویسی میں آ گیا نا. ہاں اب وہ اس نہیں، گھر کی اندر آئی تو اس کی اس میں پرائیویسی میں آپ کو ہوگی. ایک چھوٹی سی حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے وہ اپنی نظر ہلکی سی ایسے ایسے کرتا ہے نا، ٹھیک ہے کہ کوئی سن نہیں رہا، یہ بھی امانت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا گھر کی باتیں باہر نہیں کرنا، بیٹا بتانا نہیں، تو وہ اس کو امانتاً ہی بتا رہے ہوتے، لیکن کیونکہ باتیں باہر جاری ہوتی ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب المجلس تو یہ میں نے اس لیے اس کو جو ہے نا وہ 3 حصوں میں اچھا تقسیم کی. اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں اسی میں نا، کہ وہ جو بات ہے کہ جی عورت کون سی بات باہر نہیں بتا سکتی، ایک جو یہ نہیں بتانی ہی نہیں ہے نا، منع ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کو نہیں بتانی چاہیے اخلاقاً، ٹھیک ہے، امانت کو امانت سمجھے. اس کو ہم ذرا تھوڑا، اور اسی سے جو ہے نا وہ مداخلت پھر پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر چیزیں. اور صرف یہ نہیں کہ بہو ایسا کر رہی ہوتی ہے، جو داماد ہوتے ہیں گھر کے وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اگر جو گھر کے داماد ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار آفٹر آل میں داماد ہوں، مجھے شامل نہیں کیا فیصلے میں، اب جائیں جو مرضی کریں. اس طرح کی ہاں جی اب کیوں میرے پاس آئے ہیں، ہاں جی دیکھا نا جی اب رشتے جس ٹائم رشتہ تھا اس ٹائم تو میرے سے پوچھا نہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں، مجھے لے کے نہیں ہاں گئے، مجھے لے بارات کے میں نہیں گئے، ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے، ویسا اگلی سیٹ پہ نہیں بٹھایا. ایسے ایسے. اس میں نا میرا یہ ماننا ہے کہ بڑا سمپل سا رول آف تھمب یہ ہے کہ بھائی لڑکی جس گھر میں گئی ہے وہ اس گھر کی اب امین ہو گئی ہے. المجلس علمانہ جسے کہتے ہیں نا، تو اس گھر کی امین ہو گئی ہے.
لڑکا جب داماد بن کر آیا ہے تو وہ بھی اس گھر کا امین ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے, کیوں نہیں بتاتے کہ اگر اس نے بتا دی کہ یار میری بہن کا رشتہ 2 دفعہ ٹوٹا ہے, اس وجہ سے ٹوٹا ہے, لڑکی نے یہ بتا نہیں دیا چلا ہے, یا ٹوٹا نہیں چلا ہی نہیں بھائی, تھوڑا سا ایویلویٹ ہوا, ایویلویشن پروسیس میں تھا. ہاں جی, تمہارے خاندان کی بیماری ہے, وہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر نا یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وائس ورسا. جی ٹھیک ہے, دیکھا تمہاری ماں چاہتی نہیں, اب بھائی اگر بڑے بھائی کی لیٹ سے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے, بڑے بھائی کی ڈائیورس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, دیکھا تمہاری ماں نے بڑی کو نہیں بسنے دیا, چھوٹی کو مجھے کہاں بسنے دے گی. ٹھیک ہے, سو یہ پھر جو ہے نا یہ کام جو شروع ہو جاتا ہے نا, یہ خطرے کی گھنٹی ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یار بتاؤ ہی نا کیوں طلاق ہوئی ہے, کیوں خرابی ہو رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹلی اوپنلی ڈسکس کر دی جائیں پہلے سے, گراؤنڈ رولز لے کر کے کہ بھائی تمہیں گھر کا فرد بنایا جا رہا ہے, یہ امید نہیں ہے, یہ یقین ہے کہ یہ باتیں یہیں گھر کی عزت تم نے سنبھالنی ہے دونوں سائڈوں کو. اگر بندہ اپنی سسرال میں جا رہا ہے تو وہ بھی سیم رول میں چلے گا. تو اگر تمہارا یہ, تو ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے اس یہاں پر بٹھانے کا کہ بھائی ہم ایک مشورے کے لیے ہمیں ایک بندہ اور مل گیا ہے, ایک مائنڈ اور ہمارے ساتھ لگ گیا. ناؤ آئی نو اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ نے کہہ دیا, اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے, بٹ ہم نے تو وہی بتانا جو طریقہ کار ہے, جی جی ایسے جو ہونا چاہیے پریکٹیکلی طور اور پہ. ظاہری بات ہے کہ آپ آپ بہو اگر لے کر آئے ہیں تو آپ نے کچھ تو ایویلویٹ کیا ہے نا, تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی فیملی میں ایڈ کیا ہے, تو کوئی تو ویٹیج دیں گے آپ اسے. اینڈ سو از دا کیس ود داماد, کہ آپ نے اچھا بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جناب اچھے اس کے وزڈم نہیں ہے, یہ اس سے مشورہ لینا چاہیے, یہ نہیں لینا چاہیے, اس سے بات اس کو شامل کرنا چاہیے. کم سے کم ٹھیک ہے چلیں آپ مشورہ نہیں لے رہے یا اس کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کر رہے, تو اس کو طریقے سے جو ہے نا اس کو طریقے سے ہینڈل کر لیں. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, سائڈ پہ رہو. ٹھیک ہے, ہر دفعہ تم نے جو ہے نا وہ کملوں والا ہی سلوک کرنا ہے نا, ایسا تو نہیں کرنا. بٹ اینی ویز تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ. سوری آپ کچھ کہنے لگے تھے بات بیچ میں جب مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بس مداخلت چل رہی ہے نا, تو سارے لوگ ایک دوسرے میں مداخلت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری حدود متعین ہونی چاہیے خاتون کو, یعنی جو تو بہو کو اپنا جو ایک دائرہ کار ہے اس میں, اچھا ایک دو چیزیں اور بھی سمجھ لیں. اگر مثال کے طور پر مشورہ ہے نا, مشورہ تو اس کو مشورہ ہی سمجھا جائے. فیصلہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں اگر بیٹھ گئی ہوں جا کے مشاورت والی اس مجلس میں, اور میں نے کوئی مشورہ دیا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں جی اس سیزن ہم نے گرمیوں میں اے سی لگوانا ہے, اچھا ایک بڑے کمرے میں لگوایا جائے. اچھا وہ بڑا کمرہ کس کا ہوگا, وہ بڑا کمرہ جی اس بہو کا ہوگا یا اس بہو کا ہوگا, کہ چلو یار دوپہر گرمیوں میں سارے اس کمرے میں جا کے چلو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں. مڈل کلاس میں نا یہ بہت زیادہ عام ہوتی ہے. جب اپر کلاس میں آپ چلے جائیں گے, پرائیویٹ ہے, ہر کسی کا اپنا اے سی ہے, الگ روم ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے الگ مسائل ہیں. یہ زیادہ تر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ کولر اگر ایک ہے گھر میں یا ایک اے سی ہے تو وہ ایک کمرے میں چل رہا ہے. اچھا اب اس میں ایک مشورہ ہے, میں نے دے دیا مشورہ, اب میں یہ چاہ رہی ہوں یا میں چاہ رہا ہوں کہ یار میرا مشورہ مانا جائے, تو یہاں پر اس کو یہ مشورہ ہے ہماری طرف سے کہ بھائی مشورہ اس لیے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میرا مشورہ مانا جائے گا. مشورہ صرف مجھے جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں, یہ میرا ریزن ہے اور اس وجہ سے اس کا یہ فائدے ہو سکتے ہیں. اگر نہیں مانا گیا کوئی بات نہیں, آپ پہلے جیسے ہو جائیں. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا, اور خاص طور پہ تب جب میں نے کوئی مشورہ دیا تھا, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ عادت ہے, کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے نا, میں جا کے مشورہ دیتا ہوں. اگر وہ خراب ہو گیا 3-4 دن بعد خراب ہو گیا, تو میں اب پوری سوسائٹی میں مشہور کر رہا ہوں, میں کیا سی میں نے کہا تھا اس کو ایسے نہ کر, میں نے کہا تھا یار بھائی تو نے مشورہ دیا تھا, اس نے نہیں مانا, خاموش, بس میرا کام تھا مشورہ دینا. بھائی اس نے مانا, پوائنٹ پروف کروں گا نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ عادت معاشرے کی میں جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ پروف کروں. دیکھیں میں حق پہ تھا, مجھے پتا تھا, میری وزڈم تھی, اس نے میری مت نہیں لی, اب بھگتے. اب آئندہ میرے پاس نہ آئے. ہاں آئندہ میرے پاس بھی نہ آئے, دوبارہ نہیں دوں گا مشورہ. پچھلی دفعہ مانا تھا آپ نے. یہ ماننے والا اس چکر سے ہم باہر نکلیں گے, ٹھیک ہے, مشورے کو مشورہ رکھیں گے تو اس سائڈ سے تھوڑا سا اس کو ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی. اور دوسرے لوگ بھی جب اس سے مشورہ لے رہے ہیں, یا ہر بندہ اپنا مشورہ دے رہا ہے, اور مشورہ لینے والا بھی اس وقت بھی یہ بتا دے کہ بھائی یہ سب سے مشورہ لیا جا رہا ہے, گھر کا فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے گھر کے بڑے نہیں کرنا نا, وہ جس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی. وہ والا جو تھا جس میں ایک خاتون جو ہے صحابیہ تھیں, اور وہ جو ہے نا اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ
ہاں وہ کہ جو ہے نا وہ آپ ساتھ رہو، اور پھر انہوں نے کہا یہ حکم ہے آپ کا یا مشورہ ہے. بریرہ رضی اللہ ہاں عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یعنی مشورہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اور مشورہ ہاں دیا تھا. یہ اور کیا اس صحابہ کے بعد کرام، ہاں مشورہ ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے. یہ دلیل ہے، مطلب آپ نے بہت اچھا اس میں اشارہ دیا ہے، یہ میں سنا ہی دیتا ہوں جی پلیز. کہ جس طرح ہمارے یہاں لیلا مجنوں کا قصہ ہے نا، اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ چلتا ہے بریرہ اور مغیث کا قصہ. جی جی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک لونڈی تھی، غلام کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جب عورت ہوتی ہے تو لونڈی اس کو کہتے ہیں. تو یہ آزاد ہو گئی نا، وہ ایک لمبا قصہ صحیح بخاری کا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کروا دیا خرید کے. اب جب عورت آزاد ہو جاتی ہے نا، غلام آزاد ہو جائے، تو وہ اس کو اسلام نے اختیار دیا ہے کہ آزاد کے ساتھ شادی کرتا ہے، غلام کے ساتھ کرتا ہے. تو وہ پہلے غلام تھی، لونڈی تھی، تو وہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. اب جب وہ آزاد ہو گئی اور بریرہ خوبصورت بھی تھی، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلر تھا وہ بھی بلیک تھا، تو بہرحال وہ جو ہے نا وہ بریرہ کہتی جی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب مغیث گلیوں میں اس کے پیچھے، بریرہ صلح کر لے، بریرہ رہ لے میرے ساتھ، بریرہ نہیں مان رہی. اچھا کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ نا اس طرح ان کا کیس ہے، تو وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ بریرہ کو کہیں کہ وہ اس کی بات مان لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مغیث سے صلح کر لو، رہ لو اس کے ساتھ. تو بریرہ رضی اللہ، اب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا تھا، لفظ جو تھا وہ امر کا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے. کہا یا رسول اللہ پھر میں نہیں مانتی. پھر ٹھیک ہے میرا دل نہیں، اگر آپ کا حکم ہے شرعی طور پہ تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہیں نا میں کر سکتی. اچھا یہاں سے ایک اور اصول کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ کئی دفعہ شریعت میں ہمارے ہاں نا اصول فقہ میں ایک اصول ذکر ہوتا ہے الامر للوجوب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث میں کبھی بھی حکم آتا ہے نا تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، ابھی کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صحابہ نے کیسے اس کو سمجھا ہے، وہ جو حکم تھا اس کو صحابی نے کیسے لیا ہے. اگر صحابی نے اس حکم کو حکمن لیا ہے تو وہ حکمن ہے، اگر مشورتاً لیا ہے جس طرح یہ حدیث ہے تو اس طرح وہ مشورتاً ہوگا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال افعال ہیں وہ سارے صحابہ کو دیکھ کر ہم نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ٹھیک ہے، تو بہرحال مشاورت پہ ہم بات کر رہے ہیں تو مشورہ ہی ہوتا ہے. ہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بھی انہوں نے اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو بھائی ہمارا مشورہ کیا چیز ہے بھائی؟ بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی مانے، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not say ہاں کہ جی تیری ایسی کی تیسی تو نے کیوں نہیں کیا، ہاں دوبارہ نہیں میں دوں گا، یا اور یہ ایک سفارش بھی تھی. جی جی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سفارشوں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے یار میں نے اس کو کہا اس نے آگے سے مانی نہیں. میں باقاعدہ ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو بہت نیک ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک حلقہ ہے اس کا، اور اس نے کسی کو سفارش کی کسی حوالے سے اور اس نے کہا یار میں اس کو نہیں قبول کر سکتا، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. اچھا وہ بندہ کئی مجالس میں اس بندے کا ذکر کر چکا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے اس کے پاس نہیں جانا، میں نے اچھا کہیں کسی جگہ مجلس میں وہ بیٹھا ہو تو اس کے پاس پھر اس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یعنی اتنی ناراضگی ہے کہ میں نے اس کو ایک جگہ سفارش کی تھی کسی بندے کی کہ بھائی اس میں فلاں کام اس کا کر دے، تو اس نے نہیں مانا تو اس کی وجہ سے ناراضگی چل رہی. یہ کینہ اسی کو کہتے ہیں، جس کی چائے آتی ہے کینیا کی. ہاں کینہ ہے. نہیں مطلب میں اس لیے پوچھا کہ یہی ہے نا دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس میں کینہ وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض رکھ لیتا ہے. ایگزیکٹلی میں اس لیے جاتا کہ دیکھیں نا کہ ایک سفارش نہ مانگنا، مشورہ نہ ماننا، یہ کیا ہونا ہے پھر ایونچولی وہ دھبے پڑھ کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر خاندان تباہ ہوتے ہیں، رشتے تباہ نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب مجھے بڑی تکلیف ہے اس وقت بھی میں 3-4 کیسز کر رہا ہوں، میں نے ان کو چاروں کیسز میں ان کو یہ بتایا، میں نے کہا یار مجھے تم سے پیار ہے نہ تمہاری بیوی سے عشق ہے. میری پرابلم ہے یہ جو تمہارے معصوم بچے ہیں نا، اور ان کے ایوریج بچوں کی جو ایجز ہیں وہ 7 to 8 ایئرز میکسیمم ہے. سبحان اللہ. یار ان کا کیا قصور ہے سر؟ ایک کی مجھے 7 سال کی بچی، اس نے میں کہا مجھے بچی کے ساتھ سیشن کرنا ہے نا، میں جاؤں ذرا جب کورٹ میں جاؤ گے تم لوگ تو وہاں پہ بھی تو عدالت پوچھے گی، تو میں بھی ملنا چاہتا ہوں. 7 سال کی بچی مجھ سے میں نے پوچھے 2-3 سوال پوچھے میں نے کہا بیٹا آپ کو اب سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، ماما سے یا بابا سے؟ تو یہ کہتی ہے آر یو اوکے؟ اب وہ کیا لگتا ہے میں دونوں میں مقابلہ کروں گی، سی 7 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے، تو میں کہا اچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز کی ہے؟ کہتی ہے ماں بابا کی لڑائی کی، ہر وقت لڑتے ہیں اور میں جان بوجھ کے بیمار بن جاتی ہوں تاکہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے. یہ 7 سال کی بچی کی سٹوری سنا رہا ہوں. میں کہا اچھا آپ کی سب سے بڑی وش کیا ہے؟
میرے ماں باپ میں لڑائی کوئی نہ ہو اور مجھے بیمار نہ ہونا پڑے ان کی لڑائی روکنے کے لیے. اور امیجن کریں آپ بڑے ہو جاتے ہیں بچے ذہنی طور پہ اس طرح کے معاملات میں. ہاں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے بچے ہو جاتے ہیں. بچے بڑے نہیں, بڑے بچے بڑے ہی نہیں ہوتے. اور وہ کیا کہہ رہی ہے خاتون آگے میں کہتی ہے میں جب اس کو ایک قصہ بتایا کہ تمہاری بیٹی نے مجھے یہ باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, زوم پہ ہماری کال تھی, میں کہتی ہے اسی لیے تو میں اس انسان کو چھوڑنا چاہتی ہوں سبحان اللہ. کہ میرے بچوں پہ یہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. میں اللہ کی بندی تیرا بھی تو اتنا وہ بچی تو بتا رہا ہوں کہ بچی کہہ رہی ہے کہ اچھا میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بابا لڑتے ہیں ماما, تو کہتی ہے اگین آپ وہی سوال پوچھ رہے ہیں, دونوں ایک برابر ہیں. مطلب اس کا یہ بھی نہیں تھا کہ بابا 7 سال کی بچی کو کیا پتا. ایسے سو یہ جو بغض کینہ ہے نا, یہ جو بڑھتا جاتا ہے تو یہ بڑھ کے یہ پھر آپ کے اولاد کو تباہ کرتا ہے. اور پھر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میری اولاد, مجھے وہ بھی نا بلکہ وہ ایک بڑا مزدار کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کریں, اس کے درجات بلند کریں. مصنع لقمان کتنا پیارا وہ پیارا بچہ تھا, وغیرہ کا چھوٹا بھائی ہے. جی جی. تو اس کا میں وہ جو انٹرویو لاسٹ علی کے ساتھ اس کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا, وہ سن رہا تھا میں. تو اس میں اس کی والدہ جو ہیں, ہم تو وہ خیر وہ بھابھی کے ساتھ دبئی سے بھی ان کے والد صاحب کے ساتھ نا قبیل کبیر صاحب کے ساتھ تعلق تھا, تو ملاقات وہاں پہ بھی رہتی تھی. تو ان کی وہ بات مجھے بڑی زبردست لگی. علی نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے گناہ کی, مجھے عام طور پہ کہتا ہے نا کہ یہ بچہ تمہارا گناہ کی پروڈکٹ ہے یا امتحان ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے ایک بات کہی کہ باجی یہ گناہ ہے یا یہ انعام ہے. وہ بات مجھے ہٹ کر گئی. تو وہ جب ہم بچوں کے اس معاملے میں بھی جب یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں نا, بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہمارے گناہ کی وجہ سے, یا ہمارے بچے جو ہیں وہ بچے آپ نے خراب کیے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور اس میں میرے نزدیک رشتوں میں سب سے بڑا جو ڈیمیجر ہے نا, جو مداخلت سے بھی بڑا ڈیمیجر ہے, وہ یہ کینہ ہے. یہ جو ہم رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ اسی وجہ سے آتا ہے نا سر, ہم سبب پہ بات کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. میں جو ہے یہ نا میری وہ بات نہیں سنتی, ہاں جی, یہ میری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہماری ڈیسیشن میکنگ کے مسائل ہیں, دونوں پیرالل لائفز جی رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جی میں بولوں کیا جی ان لوگوں نے کا تو اپنا مزاج ہے, جی ان کا تو خاندانی ایسا ہے, وہ مطلب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر پازیٹیوٹی جو ہے نا خاندانوں میں دیکھیں شروع میں آ کے مسائل رہتے ہیں, ہر چیز میں مسئلہ نکلے گا, میری عادات کے خلاف, میرے مزاج کے خلاف, ہر چیز مجھے اس طرح لگے گی. لیکن مجھے اگر میں پازیٹیو ہوں, اور بچپن سے مجھے یہ سکھایا گیا, میرے باپ باپ نے میری اچھی تربیت کی, میری ایجوکیشن اچھی تھی, میں نے ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نکالی ہے, تو آج بھی میں کسی نہ کسی چیز سے, دیکھیں بات کریں گے, خاندان والے بھی بات کریں گے, سوسائٹی والے بھی بات کریں گے, کسی نہ کسی کی خاندان میں میری ساس سے لڑائی ہوگی, کسی نہ کسی کی خاندان میں اس کو میرا جو ہے نا وہ شوہر پسند نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ میری بھابھی کو ہی نہ پسند ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کی کبھی اس سے لڑائی ہوئی ہو, تو وہ ٹھیک ہے باتوں باتوں میں کوئی بات کر دیتا ہو, وہ ہے ان کی آپس کا مسئلہ. مجھے کیا کرنا ہے, مجھے ہمیشہ پازیٹیو چیز سوچنی ہے, مجھے وہاں سے اپنے خاندان کو بچانا ہے, اپنے خاندان کو اچھا رکھنا ہے. اگر میں اپنے خاندان کی کوئی بات پازیٹیو ہے اس کو نیگیٹو بنا رہی ہوں, یا نیگیٹو ہے وہ بھی بیان کر رہی ہوں, تو دونوں صورتوں میں مجھے مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ آگے جا کے وہ خاندان اسی لیے وہ اجڑیں گے. تو اس میں ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مشاورت ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اور میں نے کوئی مشورہ دیا یا میں نے کوئی سفارش کی کسی کی, ٹھیک ہے, میں اس وقت مثال کے طور پر بہو کی جگہ پہ ہوں, ٹھیک ہے, مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھنا آپ لوگوں, میں اس وقت بہو کی جگہ پہ ہوں, میں نے ایک مشورہ دے دیا, اور ڈرانے والا بھی نہیں کرنا. اچھا, تو میں نے ایک مشورہ دیا ہے, اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہیں ساس سسر, ٹھیک ہے, مان لیں یار ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں آپ ساس سسر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا مطلب, میں کہتا ہوں یہ امی جان یہ پانی کا گلاس جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں, یار یہ چاہتی ہی نہیں کہ میں پانی پیوں. ٹھیک ہے بابا, دیکھیں میں نے اس طرح کہا ہی نہیں ان کو. ہاں نہیں, آپ کو میری بات کا نہیں پتا, اتنے سال سے ہم رہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ آئی نئی کل کی آئی ہوئی اس طرح کی بات کرے گی. میں پیچھے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو لڑائی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں لیکن میں پیچھے کرتا ہوں. یہ لڑائی آپ لڑائی یہ تو بھائی یہ تو آپ کے خلاف یہ ہو جائیں گی, اور یہ کہیں گی کہ آپ میری طرف, یعنی میں نے اپنے ان کے یعنی بیٹے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پھانس لیا. ہاں ایگزیکٹلی. تو اور آپ کو کیا مطلب, حل کیا ہے اس کا؟ ٹھہر جانا, بیٹے کو بلائے نا ذرا, بچے ادھر آؤ, تم میری بات یہ دیکھو تمہارے باپ بھی ساتھ مل گیا تمہاری بیوی کے. یہ مسئلہ ہے, آپ نے تو چلے جانا ہے, ٹھیک ہے,
شوہر بھی چلا گیا, باپ بھی چلا گیا, اب رہ تو گئی ہم دونوں. اب جی. آؤ نا, تو اب بتاؤ, یہ میں بتا رہا ہوں اب ایک آپ بات, دونوں جانے. یہ جو ہے نا, یہ میرا بچہ, یہ میرے کنٹرول میں, میرے شوہر کے نزدیک پر نظر نہ ڈالنا. تو بہرحال یہ ایک ایفیکٹس ہیں. ہاں بتا رہا ہوں ہم میں مذاق کہ بھائی سمجھیں اس لیکن طریقے ایفیکٹس سے ہیں. مذاق سے باہر نکل کے مشورہ دے دیا, معاملات ہو گئے. اب آپ لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے اس میں, یعنی ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے, ماں باپ کا یا فرض باقی جو فیملی ہے وہ بہن بھائی ہوں, یا جو بھی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی 3 بھائی 4 بھائی ہیں, سب کی جوائنٹ فیملی میں یہی ہے نا, سب کی وائف اچھا بھی دیکھیے وہاں پہ اس کا جو کور ہے نا, کور جو میں سمجھتا ہوں, جو یا جتنا دیکھا معاشرے میں لوگوں کو, فیملیز میں, جہاں عورت جو ہے, ہاں یعنی یہ استمساس ہی ہے اور سسر میں ہوں, یہ اپنے سے 1 ڈگری اگر مجھے زیادہ سمجھیں گے, صرف 1 ڈگری, زیادہ نہیں, صحیح ہے, 99 ڈگری پہ یہ بھی ہیں, 1 ڈگری صرف 100 ڈگری پہ مجھے تصور کریں. ساری زندگی یہی کیا کیا کہ بڑے ہو گئے ہیں, جی تو بن کے دکھاؤ 1 ڈگری زیادہ, بن کے دکھاؤ 1 ڈگری زیادہ. ایک منٹ, میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, آپ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہوں, ورنہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اچھا تو 1 ڈگری اگر زیادہ سمجھ لیں, صرف 1 ڈگری, تو کیا ہوگا کہ ہمارا اوور آل گھر کا جو کلچر ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ بہت پازیٹیو ہونے لگے گا. اچھا جہاں ہوتا یہ ہے کہ خواتین اور حضرات بھی ہیں, یعنی حضرات بھی اس قابل نہیں رہے کہ وہ 1 ڈگری زیادہ اپنے آپ کو پلیس کر سکیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ پرفارم ہی نہیں کر رہے, ہاں وہ پرفارم ہی نہیں کر رہے, جو اس کے جو یعنی قوام تھا, جتنی جو رسپانسبلٹی اس کو ٹیک اپ کرنی چاہیے تھی, وہ ٹیک اپ نہیں کر پاتا, وہ قوام سے عوام بن گیا, عوام بن گیا. ٹھیک ہے, اور وہ یعنی رعیت جو تھی وہ مسئول ہو گئی, اور مسئول جو ہے وہ رائی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سارا, اچھا چلیں آپ اس کو آسان کر دیجیے گا. اچھا تو اس کے اندر کور مسئلہ یہ ہے, جب ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے, صحیح فیصلہ ہوگا تو بھی کرنے دیں اسے, غلط فیصلہ ہوگا تو بھی کرنے دیں اسے. ٹھیک ہے, اچھا مرد کو بھی پتہ ہوتا ہے میں کتنے جوگا ہوں, صحیح فیصلہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جناب وہ بیوی بالکل صحیح کہہ رہی ہے, صحیح مشورہ دے رہی ہے, لیکن چونکہ میں مرد ہوں, انا نہیں مرنی چاہیے, انا جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, اور پھر میں غلط فیصلے کرتا ہوں, اور پھر ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جی میرے دل میں خواہش آئی تھی یار یہ میں کر دوں, اب لیکن آگے سے بیوی نے کہہ دیا آپ کو یہ کرنا چاہیے, اب تو نہیں کرنا. اچھا خیر, تو یعنی مرد کا جو اوریجنل رول ہے وہ قوام کا ہے, اس کے اندر رعیت اس کے ذمے ہے, اس نے مشورہ لینا ہے اور فیصلے کرنے ہیں اور گھر کو لے کر چلنا ہے. جب اس کا اپنا رول, اپنی پوزیشن صحیح طرح سے پلیسڈ نہیں ہے جس گھر میں, اس گھر میں مسئلہ رہے گا ہی رہے گا, چاہے صرف بہو آئے گی تو بھی مسئلہ ہوگا, داماد ہوگی نیا آئے گا تو بھی مسئلہ ہوگا. دیکھیں وہ تو آپ ایک اوور آل جنرک بات کر رہے ہیں نا, ہم اس وقت اگر اسپیسیفک کیسز میں بات کریں, بیکاز جو مداخلت والے اور جو مشورے والے جو ہمارے کیسز ہیں جن کی ہم اگر اسپیسیفک میں جائیں, یہ تو آپ ایک اوور آل رول ڈیفائن کر رہے ہیں نا, یہ امبریلا ہے, یہ ضروری ہے نا, لیکن یہ امبریلا آپ کو ری الائنمنٹ نہیں کرے, یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اگر آپ کو جنریشن ریز کرنی ہے تو جیسے تھے جو ڈیفائنڈ ہے, جہاں جس کی جو ہے نا وہ پوزیشنز ہیں, واپس اسی پہ آنا پڑے گا. اچھا اگر میں کمزور ہوں بطور مرد تو مجھے اپنے آپ کو واپس ری گین کرنا پڑے گا. آپ کو آپ میں سے کسی نے میرا خیال کے اسٹیٹس کی ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, ایک امریکن ایک عورت ہے, وہ کسی سیمینار میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ ڈیفائن کر رہی ہے کہ عورت اور مرد کا رول کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہے, اس نے بڑی زبردست مثال دی, ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے شیئر کی, اور نام طور میں اس طرح شیئر نہیں کرتا. کہتی ہے کہ اگر باہر بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو تمہارا شوہر جو ہے نا وہ ایک چھتری ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس چھتری میں ایک آدھا سوراخ ہے, تم پہ ایک آدھی چھینٹ پڑ رہی ہے, تو یہ یاد رکھو کہ وہ ایک آدھی کی بجائے وہ باقی سب کو روک کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی کتنی اس نے چھینٹیں روکی ہوئی ہیں جی ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں میری وہ چھتری بری لگ رہی ہے تو, اور مجھے یہی چھتری میرے رب نے دی ہے, وہ کہتی گاڈ ہیز گیون می دا سیم امبریلا, I should be happy with having that umbrella, at least I have an umbrella. جی, اب یہ کانسیپٹ وہ ایک گوری دے رہی ہے. تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. دیکھیں اسلام میں سب کچھ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے انظروا الی من هو اسفل منکم, بھائی ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب آپ کو گھر میں سہولیات مل رہی ہیں, معاملات اچھے چل رہے ہیں,
اور بہت ساری جگہوں پہ عزت مل رہی ہے. تو ایک چیز کو لے کے اس میں انا کینہ بغض، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، یہ نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں ایک جو عزت والا گھر ہے اس میں سے شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. یہاں پر وہ حدیث بھی بار بار سنانی چاہیے کہ بھئی شیطان کا سب سے بڑا وہ اعزاز شیطان ہی ہے. خوش اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا ہے اس نے. تو ہم نے ہر چیز میں سے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان اپنا کام کر گیا کہ نہیں کر گیا. ہم جب اس کو یاد نہیں رکھتے اور پھر ہر کسی کا ایک رول ہمیں یاد نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. اس میں نا مجھے کل ایک یاد آ گیا، میں ایک کیس جو کر رہا ہوں ان میں اچھا سے ان میں اس کے بعد نہ میں مداخلت کروں گا، آپ ذرا بات کر لیں. ایک پوائنٹ ہے وہ ذرا ٹھیک ہے. ڈسکس تو کرنا کل نا میں جو ضروری ہے. یہ کیس کر رہا تھا تو پرسوں میں کل نہیں پرسوں کی بات ہے، میرا ان سے سیشن ہو رہا تھا تو وہ کہنے لگی 11 سال ہوئے ہیں شادی کو، کہنے لگی سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ماماز بوائے ہے. اگر مجھے شادی سے پہلے یہ بتا دیتا کہ یہ ماماز بوائے ہے تو میں اس سے شادی ہی نہ کرتی، میرے لیے یہ نو گو ایریا تھا. اچھا مزے کی بات ہے، ماما اور بوائے 7 سمندر پار رہتے ہیں. مطلب وہ پاکستان میں ماماز بوائے ڈیفائن کر دینا، بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی. ماماز بوائے یہ ہے کہ جو مما کہتی ہیں وہ میں کروں گا. وہ کروں گا، مطلب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ماما اور بیوی کو لے کے جانا ہے تو ماما اگلی سیٹ پہ بیٹھے گی، بیوی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گی. یہ اس کے لیے یہ ماماز بوائے کی ڈیفینیشنز ہیں، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ماما پاکستان میں بیٹھی ہے، تم جا کے کوئی یورپ میں امریکہ میں کہیں بیٹھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو یار وہاں پر جو تمہارے جھگڑے اس سے ہو رہے ہیں اس کے ماما کا کوئی رول ہے؟ ماما روز فون کرتی ہے؟ نہیں. ماما نے نہیں، وہ ماما نے شادی سے پہلے کہا تھا مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے لیکن تمہاری پسند ہے اس لیے میں ہاں کر رہی ہوں. تو وہ ماما مجھ سے نفرت کرتی ہے اس لیے اس کے کان بھرتی ہے. بھئی یار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر آتا ہوں تو تم مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتی، تم بچوں کے ساتھ میری عزت نہیں کر رہی، اس میں اس کی ماما کا قصور ہے. تمہیں ڈائریکٹلی تو نہیں نا وہ کہہ رہی، کہہ بھی رہی ہے، اس میں بھی اگنور والا آپ کا ایک امیون سسٹم اتنا آپ کا جو ہے نا قوی ہونا چاہیے کہ بھائی کئی دفعہ سامنے بھی بات ہو جاتی ہے اور کڑوی بھی لگتی ہے، اگنور مارو. بھائی میرا شوہر کا ایک تعلق اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے بات کر بھی دی ہے تو اس کی مداخلت کو آپ اگنور کر دیں. اچھا اس میں علی بھائی یہ میں مداخلت کروں گا. ہاں یہ جملہ اس لیے کمپلیٹ ہونا اس سینیریو میں، جو کہ بلکہ میں نے اس کو پھر سورہ حجرات دوبارہ پڑھائی، وہ دیندار زیادہ ہے بندے سے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے سر اس کے موبائل اس کی ماں کے موبائلوں میں سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں. ماں پاکستان میں ہے، لڑکی نے جی ان کی گاڑیوں میں جو پاکستان کی گاڑیاں جو وہاں پر گاڑیاں اس شہر میں اس ملک میں ان میں مائک فٹ کیے ہوئے ہیں اور مجھے ریکارڈنگیں بھیج رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ماں بیٹا باتیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، یہ تحسسوا میں آئے گا. چھپ کے خفیہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی تجسسوا الگ کہا، تحسسوا الگ کہا کہ بھائی یہ دو بندے بات کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بات کوئی سنے اور آپ چھپ کے سن رہے ہیں. یہ جو موبائل پہ ریکارڈنگز کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کسی کی کال اس کے بغیر پوچھے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ بھی اسی میں آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا بزنس ایک چل رہا ہے تو وہ آپ نے ثبوت کے طور پہ رکھنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. کال از بینگ ریکارڈڈ، زوم ہم کا سیشن کرتے ہیں. ہاں جی، وہ کیا کہتا ہے کال از بینگ ریکارڈڈ. وہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں نا بزنس میں، مثال کے طور پہ کتنے پیسے دیے کتنے لیے ہیں اس کا فگر تو یاد رکھنا ہے، وہ تو ثبوت ٹھیک ہے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ چیز ایگریمنٹ میں ہونی چاہیے کہ یار آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی، یا جس طرح بتا دیتی ہیں کچھ کمپنیز بھائی ریکارڈ کی جا رہی، بندہ اس کے حساب سے بولتا ہے. لیکن یہاں پر ہر چیز ہی بھائی اس طرح تو انسان جی نہیں سکتا. اگر ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں تو میں تو ہر چیز میں سے اپنے خلاف ہی کچھ نہ کچھ نکال رہا ہوں گا. اس کو آپ مداخلت کی کون سی ڈگری کہیں گے، اب آپ بتائیے. اچھا میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو کچھ بھی آپ نے سینیریو ڈسکرائب کیا نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر میں اپنے آپ کو پازیٹیولی چینج نہیں کرنا چاہ رہا، اور میں اگر کوئی شوہر جو ہے نا کوئی بات کر رہا ہے، اس پرٹیکولر کیس میں شوہر چاہتا یہ ہے کہ جب میں گھر آؤں، دیکھیں ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، تینوں مرد ہیں اتفاق سے، ٹھیک ہے، الحمد للہ. آپ تھوڑی دیر پہلے بہو تھیں، آپ ساس تھیں، اس لیے میں نے کہا میں ذرا واپس آپ کو اتفاقی طور پہ ہو گیا، حادثاتی طور پہ. اچھا تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پتہ ہے یار گھر جانے ہمارا دل کرتا ہے یار بیگم جو ہے نا وہ ذرا صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے، آئے پانی دے، کوئی پوچھے، کوئی خاطر مدارت کرے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. اب بندہ جو ہے نا وہ باہر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سارا دن میں اس نے جو ہے نا وہ فیس کیا، گھر پہنچا، گھر بکھرا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیگم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یا تو کوئی اسکرین ٹائم پہ ہے یا پھر جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے فون پہ بات کر رہی ہیں. اب وہ بیچارہ جو ہے نا وہ پکتا رہے گا، کسی دن جو ہے نا وہ برا بلا بولے گا.
تو اب اس کو کہیں گے کہ بھائی اچھا تم تو, اب وہ یہی, اور اس برا بولا بولنے میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میری ماں تو ایسا کرتی تھی میرے ابا کے ساتھ, اب وہ ماماز بیوی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی یہ بات ہوئی ہوگی, لیکن یہ بھی ہوئی اب وہ ماماز بیبی ہے. یہ بھی ہوئی ہے کہ ہر بات میں مثال مانگ ہی دیتا ہے. تو بھائی اس لیے کہ اس نے ماں کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کے باپ کو کیسی اچھی طرح رکھا تھا, اس لیے اس نے غلط کر رہا ہے. اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے ایجوکیٹ کرے اچھے انداز میں. اب ایک بات سے اگر وہ چڑھتی ہے, بار بار ایک ہی بات کرنے سے اور چڑھے گی, اس کو ٹیکنیکلی اچھی طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. تو اچھا, ایک تو یہ بات. اس میں جو مداخلت کی بات تھی بہت شروع میں, جوائنٹ فیملی سسٹم پہ آ جاتے ہیں, وہاں تو وہ چل انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم سو کالڈ ہے. اچھا, جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اب ساس جو ہے نا اسی وقت کام دے گی اس کو, بہو کو, جس ٹائم شوہر نے آنا والا ہے. چل کچن میں, یار تو مجھے شوہر ریسیو کرنے دے, اس کے بعد چلی جاؤں گی, بھائی کھانا میں نہیں پکانا ہے, روٹی میں نہیں بنانی ہے, یہ کام کر لوں گی. نہیں, اب اس ٹائم وہ آنے والا ہے, اس سے پہلے ریڈی کر دو. اب یہ بھی مداخلت ہے, ایک قسم ہے جی, مداخلت ایک قسم کی. ہے مداخلت کی. ایک ایڈیشن اور جی, بڑی جی, مزیدار لیکن ہے. اس میں مداخلت تب ہوگی نا جب پتہ ہوگا. ہم نے یہ تو بتایا نہیں کہ دروازہ کھولنا چاہیے اس کو, ریسیو کرنا چاہیے, پانی کا گلاس بتایا تھا پہلے, اچھا پہلے ذکر کیا تھا, دوبارہ بتا دیتے ہیں, ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں. یہ تو روز ہوتا ہے, یہ تو روزانہ جاتا ہے باہر کام کرنے کے لیے, روزانہ اس نے گھر آنا ہے, تو ذرا اچھی طرح سے وصول کر لے یار. پہلا دروازہ آپ خود کھولیں. جی, پارسل جو آیا ہے. وہ اس میں نا مجھے ایک اور بڑا مزیدار قصہ یاد آ گیا. وہ بھی ہم بیٹی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے, تو ایک جگہ سے ایک رشتہ آیا, تو وہ خاتون ساتھ اپنی, ان کی بیٹی تھی, اس کا نکاح ہوا تھا نیا نیا, تو وہ بھی آئیں ساتھ. تو کیا کہنے لگی کہ جی میری بچی کا ہم نے نکاح کر دیا ماشاء اللہ, اور ہم نے اس کے سسرال کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ بچی کو کوئی کام نہیں آتا, آپ کو اگر چاہیے ہوگا ہم اس کے ساتھ ایک سرونٹ دے دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے بچی سے کام نہیں کروانے آپ. صحیح, ماشاء اللہ, ویری گڈ, بہت اچھی بات. اچھا, اگلی اسٹیٹمنٹ کیا تھی, بیٹا میرا گھر میں سب سے بڑا ہے, تو جو بڑی بہو آئے گی نا وہ تو ماں ہوتی ہے. میں نے کہا ماں تو سب کچھ کرتی. نہیں, میں نے کہا بڑی بہو ماں نہیں ہوتی جی, وہ بیوی ہوتی ہے شوہر کی. تو وہ تو, وہ نامحرم ہے اس کا دیور. نہیں, ایسے نہیں ہے, بڑی بہو ماں ہوتی ہے, چھوٹے بھائی بھی اس کے آگے پیروں میں بیٹھ سکتے ہیں, اور وہ بھائی ہیں اس کے, چھوٹے بچے ہیں اس کے, اور وہ کچن سنبھالے گی. اور ہمارے گھر میں کوئی ملازم کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں اب یوں دیکھ رہا ہوں ان کو, میں کہا یا اللہ, مطلب ایک ہی طرف کھلا تضاد, دو قومی نظریہ, دو قومی نظریہ, کہ ایک کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو جہیز میں ساتھ نوکرانی, قائد اعظم آپ کا گھر اور ہمارا گھر علیحدہ علیحدہ کریں گے. مطلب یار اب یہ بھی کانسیپٹس ہیں. اب اس میں تو مداخلت ماں کی پہلے دن سے. جی, اچھا, وہ میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا کہ بیٹا آپ سارا دن میں کیا کام کرتے ہیں نا آج کل. جی وہ دیکھیں نا, وہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ دیکھیں نا اب والد تو ہے نہیں, تو یہ تو چھوٹے میرے جو بہن بھائی ہیں یہ میرے بچے ہیں, یہ بچے اب پڑھیں. میں سارا دن اگر میں والدہ کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھتا ہوں تو والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. نوکر تو ہمارے گھر میں ہے کوئی نہیں, تو سارا دن پھر میں والدہ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں, اور اب اس کی شادی بھی کرنی ہے انہوں نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جی, تو کافی کچھ اس میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور آپ بتا رہے تھے یار کہ وہ روز جب شوہر آئے تو بیوی کیا کرے, وہ تو یہ پوچھ تو رہا تھا نا میں, دلی کیفیات کا تذکرہ کریں نا. دلی کیفیات کا نہیں, کیونکہ ہم نے بہت پہلے کے ایک ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی. آج دوبارہ سے جب یہ بات شروع ہوئی ہے تو میں نے کہا اس پر ہم رنگ برنگے بلبوں سے روشنی ڈال دیں. جی جی, ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی وہ ساس اس کو کام دے دیتی ہے, تو اس وقت ساس کو کون سا کام دینا چاہیے, سوال میرا یہ تھا. یہ کام دینا چاہیے کہ بھائی ذرا جو ہے نا کوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے, اس کا استقبال ٹھیک ہو گیا, سب سے پہلے خود تیار ہو جاؤ, اور کوئی ایسی یعنی گندی مندی نہ ہو. ٹھیک ہے, جب شوہر آئے تو وہ باہر سے آئے گا تو بیگم کو دیکھے گا, خوش ہوگا. سوری, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ساس کو کہنا بھی اس طرح چاہیے کہ اس کو اچھا لگے, اور بہو کو بھی اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ واقعی مجھے جینونلی کہہ رہی ہے. جی جی, ایسے کیونکہ یہ بھی کہ جب یہ میں گندی رہتی ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے اس طرح, یہ جملے آتے ہیں. جی اس لیے میں آپ کو بتا, جی جی جی, لینگویج وہ پازیٹیو استعمال کر لیں. میں نے تو یہ کیجول ماحول میں یہ بات کر دی کہ گندی مندی, یعنی ویسے اب وہ صفائی کر رہی ہے اگر یا کچن میں ہے تو وہ صاف ستھری تو نہیں ہوگی نا یار. اچھا, اس میں دیکھیں مختلف ہو سکتا ہے نا. ایک بندہ ہے, اس کا 9 سے 5 والا ایک جاب کا کانسیپٹ ہے, تو ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے لیے آپ کا یہ مشورہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ سارا دن گھر میں ہی پڑا رہتا ہے,
ہیں سارا دن گھر میں ہی پڑا رہتا ہے, اس کو کوئی دنیا کام میں نہیں ہے. ہے وہ انہوں نے کہا بڑا بھائی ہے بھائی, وہ امی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا سارا دن, کہیں نہیں جا رہا. ہاں ٹھیک ہے, تو ہیں اس طرح کے لوگ بھی دنیا جی. میں. وہ پہلے بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ آپ ٹائم پہ آتے نہیں, تو جب سارا دن آپ گھر میں پڑے رہتے بیوی کہتی ہے سارا ٹائم ادھر ہی پڑے رہتے. ہاں چلیں صحیح. بہرحال اس میں جو ذمہ داریاں ہیں, ہر شخص کو اپنی ذمہ داریاں اگر سمجھ میں آ جائیں, ماں وہ دیکھیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سیکھ کے نا اس کو پریکٹیکلی طور پہ کرنے میں ایک بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. جو پرانی ہماری عادات چلتی آ رہی ہیں ان کو بدلنے میں بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. جی اب یہ جو بات ہے ساس کا, اگر بہو کو کہنا ہے کہ بیٹا چلو کام شام چھوڑو اور جاؤ تم جو ہے نا وہ اپنا کمرہ شمرہ سیٹ کر لو, اس جی کے جی آنے کا ٹائم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جہاں اس نے بیٹھنا ہے دیکھ لو, کوئی پانی شانی اس کے لیے بنا لو, گرمیاں ہیں بھائی, کوئی لیمو پانی, کوئی دوسرا تیسرا, ٹھیک ہے, اس طرح کا بنا لو, یہ دے ورنہ چھیڑ رہا لیمو پانی پھینستے کیوں ہیں یار یار. یہ لیمو پانی کا نا بڑا ایک قصہ ہے اس کے پیچھے, اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک کبھی ورنہ کہاں باداموں کا شربت مل جائے گا اگر لیمو پانی نہ ملا ٹھیک تو. ہے, اس کے پیچھے قصہ ہے. بہرحال وہ گرمیوں کا ہی قصہ ہے. تو جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ کر کے تو اچھے سے مطلب کہا جائے نا تو ہو جاتا ہے ٹھیک. لیکن اگر کہا جائے اس طرح کہ چلو کپڑے چینج کرو چل کے, یا منہ دھو لو, ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہاں اکثر کہہ بھی دیا جاتا ہے, منہ دیکھ اپنی شکل دیکھ اپنی, دھو لے اس کو, کبھی دھو بھی لیا اگر, ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ اچھے اچھا نہیں. اس میں نا جناب ایک چیز مجھے مداخلت کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک میں ابھی قصہ اگلے میں کریں گے, ٹائم بہت ہو گیا ہے, اذان بھی ہونے لگی ہے, اگلے مداخلت کے ہمارے پاس 4 ایپیسوڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ختم.